السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا رب العالمین، اما بعد، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عزیزان گرامی، صدر ذی وقار، مہمانان اعظام، آج کے اس مسابقے خطابت میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، در حقیقت وہ موضوع کسی لائق و فائق شخصیت کے لیے موضوع تھا، چونکہ سقوط بابری مسجد کیسے اور کیوں کا عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر مختصر اور آسان ہے، معنوی پیرائے سے اسی قدر طویل اور مشکل بھی ہے۔ عزیزان گرامی، بابری مسجد کا انہدام مسلمانوں کے نام میں ایک چیلنج ہے، اس لیے آج میں کسی سرکشی ماحول، باغیانہ فضا، گندی پالیسی اور گھٹیا سوچ کی فکر کیے بغیر عدوان و سرکشی، حق تلفی و رہزنی، ظلم و زیادتی اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف حقیقت بیانی سے کام لینا چاہوں گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، فرقہ پرست عناصر 45 سال تک بابری مسجد کی تخریب کاری اور اس میں مورتیاں داخل کر کے اس کے تقدس کو پامال کرتے رہے۔ انہدام سے تقریباً 6 سال پہلے کھل کر انڈیا کے بزدلوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بابری مسجد کو توڑ کر رام مندر بنائیں گے۔ اسی طرح سینہ ٹھوک کر مسلمانوں کے جذبات کو للکارتے رہے کہ اے مسلمانوں، رام مندر بنانے دو، ورنہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی 2 گز زمین کے لیے ترسو گے۔ اسی طرح مسلسل 6 سال میڈیا کے توسط سے دنیا اسلام کو چیلنج کرتے رہے کہ ہم بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا کہ آسمان و زمین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، زمین بلبلا کر رونے لگی، درخت کے پتے مرجھا گئے، گلستان کے پھول اور کلیوں میں پژمردگی چھا گئی، اور سمندروں کی آموزوں سے یہ آواز آنے لگی، اور بابری مسجد چیخ چیخ کر رونے لگی اور مسلمانوں کو آواز دیتی رہی کہ اگر تم بابری مسجد کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں بھی اپنے اکابر کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا۔ خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو آقا مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو نبی کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر فاروق کی عدالت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عثمان غنی کی سخاوت اور علی المرتضی جیسی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسی جفا کشی اور پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، تو ہی وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو ہی وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ جب تیرے مذہب پر حملہ ہوتا ہے، تیری مسجد پہ آنچ آتی ہے تو تو بے قرار ہو جاتی ہے، ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگتی ہے، تیرے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے، بالآخر دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر گرتی ہے اور اس کو صفحے ہستی سے مٹا کر دم لیتی ہے۔ امت کے غیور فرزندوں، لیکن آج تیری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ تجھے اپنے دین و مذہب اور بابری مسجد کی فکر کیوں نہیں؟ آج تیری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں،
کل اذان پر پابندیاں لگے گی، آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹ لگ رہی ہے، کل تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، آج تیری بابری مسجد کی پامالی ہو رہی ہے، کل تیرے مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اسپین و اندلس کی یاد تازہ کی جائے گی، پھر کل تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے مٹا کر بے نام و نشان کر دیا جائے گا۔ اگر یوں ہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی اور مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور یہ باطل اپنے مذموم عزم و حوصلے کے ساتھ اسی طرح دندناتا رہا، اسے بیڑیاں نہ پہنائی گئی تو خدا کی قسم بابری مسجد کی پامالی سے قبل اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزان گرامی، اگر تمہیں اس ناپاک منصوبے کی تاریخ کا علم نہیں تو 19 جنوری سن 1885 میں دائر کیا گیا مقدمہ نمبر 280 کا مطالعہ کرو، جسے مہنت رگھوبیر داس نے ایڈیشنل جج کے سامنے فیض آباد کی عدالت میں دائر کیا تھا۔ اگر تمہیں اس کی تفصیل درکار ہے تو 16 جنوری 1950 میں دائر کیا گیا مقدمہ نمبر 2 کا جائزہ لو، جسے گوپال سنگھ نے فیض آباد کی دیوانی عدالت میں دائر کیا تھا۔ اگر تمہیں اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے تو 5 دسمبر 1950 میں دائر کیا گیا مقدمہ نمبر 25 کی تفصیل پڑھو، جسے مہنت پرم ہنس رام چندر داس نے رام جنم بھومی کے تئید میں دلیل کی بنیاد پر مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ اگر تم بابری مسجد کے حوالے سے ظالموں کے ظلم کی داستان چاہتے ہو تو 12 دسمبر 1959 میں دائر کیا گیا مقدمہ نمبر 26 کی فہرست پڑھتے چلے جاؤ۔ اگر تم قفل بندی کے حوالے سے مفصل روداد چاہتے ہو تو 21 جنوری 1986 اور 3 جنوری سن 1989 کی روداد پلٹتے چلے جاؤ۔ اگر تم ظالم حکمران کو دیکھنا چاہتے ہو تو 6 دسمبر 1992 کی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ایڈوانی اور اس کے اہلکاروں نے بابری مسجد کو شہید کر کے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے سیکولرزم کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہو بلکہ ہندوستان کی بے مثال رواداری اور گنگا جمنی تہذیب کو بھی فنا کر ڈالا۔ عزیزان گرامی، ان دشمنان اسلام نے بابری مسجد کو شہید کر کے یہ سوچ لیا کہ جس طریقے سے ہم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا ہے اسی طریقے سے ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ان دشمنان اسلام کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم پوری دنیا میں پھرتے رہو اور تمام سازشیں تم اپنا لو، لیکن ہندوستان سے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے جاباز سیالو، بابری مسجد کو شہید کر کے بدبختوں نے اپنی لڑائی کا رخ خدا قہار و جبار کی طرف کر لیا ہے۔ شاید انہیں معلوم نہیں کہ رب کائنات کا پچھلی امتوں کے ساتھ طریقہ کار کیا رہا ہے کہ جب بھی کوئی قوم خدا کی سرزمین کو فتنہ فساد سے آلودہ کرنی چاہتی ہے، کہ جب بھی کوئی قوم عداوت و سرکشی میں حد سے تجاوز کرنے لگتی ہے تو خدا پاک اسے یک بارگی ہلاک کر دیتا ہے۔ کسی کو صاعقہ آسمانی سے جلا کر، کسی کو آسمان سے انگاروں کی بارش برسا کر، کسی کو آسمان و زمین سے چشمے ابال کر، کسی کو فضاؤں سے اور طوفان اور ہواؤں کے تیز تند جھونکوں کو بھیج کر، کسی کی بستی کو آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا کر اور کسی کو بندر و خنزیر بنا کر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لیکن ان ظالموں اور دشمنان اسلام نے یہ سوچ لیا کہ بابری مسجد کو جس طرح شہید کر دیا ہے اسی طریقے سے
مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ شمع محمدی کے پروانوں، میں تم کو بتاتا چلوں کہ تمہیں ایثار و قربانی اور عزم و حوصلے کے پیکر ہو۔ تمہیں وہ قوم ہو جس نے قیصر و کسریٰ کے محل پر لرزہ طاری کیا تھا۔ تمہیں وہ طاقت اور ایٹم بم ہو جس نے ایران اور روم جیسی طاقتور سلطنتوں کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ تمہیں وہ انقلابی ذہن انسان ہو جس نے صدیق کی قیادت میں ارتداد کے طوفان سے ٹکر لی تھی، جس کے تقدس میں مجھے یہ شعر کہنا پڑا کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ شمع محمدی کے پروانوں، تم اپنی روشن تاریخ کے اوراق کو تو دیکھو کہ مخالف تمہاری آمد سے کس قدر لرزتا تھا۔ کیا تم کو سعد بن وقاص کا دریا میں بے خوف و خطر کودنا یاد نہیں، جسے دیکھ کر ایرانی دشمن فرجعوا علی اعقابکم کی صدائیں بلند کرنے لگتے تھے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب روم کا بادشاہ ناقور ہارون الرشید کے دربار میں جزیہ دینے آتا تھا؟ کیا تم وہ دن بھول چکے ہو جب رستم جیسا بہادر وقت بھی مسلمانوں کے سامنے گلدستے پیش کیا کرتا تھا؟ کیا تمہیں وہ زمانہ یاد نہیں جبکہ خیبر کی سرزمین سے فاروق اعظم نے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کا نعرہ بلند کیا تھا؟ افغانستان کی فتح یابی کے لیے ہنستا کھیلتا جان دینے والا کمانڈر شہید کون تھا؟ اپنے سینے میں گولی پیوست کرنے والے مولی شبیر کون تھے؟ یہ تمہارے ہی اسلاف ہیں۔ میں تم کو اس سے بھی آگے بڑھ کر بتاتا چلوں کہ تم ہی وہ قوم ہو جس نے ہندوستان سے برطانوی سامراج کو 7 سمندر بھاگنے پر مشہور کر دیا۔ تم نے ہی باطل کا پندار توڑا، خباثت کی تاریکیوں میں علم و عمل کے چراغ جلائے اور ایمان و اتقان کی بات باہری پیدا کی۔ تمہیں کفر اور شرک اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا فن جانتے ہو۔ تمہیں رستے ناسور، بڑھتے اضطراب، مسموم فضا اور مغربی تہذیب کا صحیح آپریشن کر سکتے ہو۔ تمہیں عمر و حمزہ کے دستے راست، معاذ و معوذ کی ہمت، خالد و حیدر کی جرأت اور رافع و سمرہ کی غیرت ہو۔ تمہیں فاتح افریقہ موسیٰ بن نذیر ہو۔ تمہیں فاتح مصر عمر بن عاص ہو۔ تمہیں فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی ہو۔ تمہیں فاتح خیبر علی المرتضی ہو، اور تمہیں فاتح مکہ و دنیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور جانباز مرد مجاہد ہو۔ اس لیے اگر تم بابری مسجد کی حفاظت چاہتے ہو اور بابری مسجد کا تحفظ چاہتے ہو تو شوق شہادت میں یہ اعلان کر دو کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔